بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک لڑکی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں کلاس میں ٹیچر نے بتایا کہ ہاتھ کے ذریعے شہوت پورا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مجزنی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے مجزنی کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، یا کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر تفصیلی بات کروں، آپ پوری بات سنیں، اور یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت جو اکثر نوجوان ہے، 95% یا 90% لڑکے اور لڑکیاں اکثر اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس لیے میں شارٹ جواب نہیں دے رہا، 4-5 منٹ آپ اس مسئلے کو سنیں اور آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مجزنی جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اس طریقے سے کون سی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجزنی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ مومن مردوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر 30 نمبر آیت میں، سورہ نور کے 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ آپ مومن خواتین کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5065، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری نگاہیں نیچے ہوں گی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی اس کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ اس روزوں کی وجہ سے اس کی جو شہوت ہے وہ ختم ہوگی۔ اب شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ تو قرآن کی دوسری جو آیت ہے، سورہ مومنون کی 5، 6 اور 7 نمبر جو آیتیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 نمبر آیت، والذین هم لفروجہم حافظون، مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ جو مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، ان کے علاوہ کسی جگہ میں وہ اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی تیسری جگہ میں اپنی شہوت کو پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جواز کے صرف 2 راستے بتائے، 2 طریقے بتائے کہ اس سے آپ اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر ان 2 راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ اپنی شہوت کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو راستہ ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا، یہ گناہ ہے۔ تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرے راستے میں زنا بھی آتا ہے، لواطت بھی آتا ہے، کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، اس طریقے سے کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرنا، اس طریقے سے ہاتھ کے ذریعے شہوت پورا کرنا۔ تو یہ جو تیسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ انسان اختیار کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اور اس تیسرے راستے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل شہوت پورا کرنے کے بہت سارے اور بھی راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح نقلی عورتیں بنائی گئی ہے، اس سے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ پارٹس ملتے ہیں جس سے مرد اور عورتیں اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہاں پر
اس سوال میں یہ بات بھی تھی کہ جو لعنت والی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے شہوت کو پورا کرتا ہے اس پر لعنت ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہ لعنت والی بات تو خود قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ اس طرح کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریوں کو، اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ہاتھ کے ذریعے شہوت کو پورا کرنا، مشت زنی کرنا کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صحت کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور جس چیز میں صحت کا نقصان ہوتا ہے شریعت کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو نوجوان لڑکیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی خطرناک ہے اور اخروی اعتبار سے بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی باتیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر ٹیچر کا کلاس میں اس طرح بتانا بغیر تحقیق کے، یہ انتہائی خطرناک بات ہیں۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور شہوت پرستی سے، ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور غلط ذریعے سے شہوت پورا کرنے سے اپنے آپ کو لڑکے بھی بچائیں اور لڑکیاں بھی بچائیں۔